انخلا کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ امریکہ، ترکی سمیت تمام غیر ملکی فوجیں 31 اگست تک افغانستان سے نکل جائیں۔ انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ ڈیڈ لائن پر عمل نہ کیا تو آئندہ کا لائے عمل طے کریں گے۔ امریکہ افغانستان کے قابل اور تعلیم یافتہ شہریوں کو اپنے ملک نہ لے جائے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس، کہا یہ واضح ہے افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہم مخلوط حکومت کے قیام کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ 80% یقین ہے پنجشیر میں معاملات بات چیت سے حل ہو جائیں گے۔ ان کے لیے ہمارے بازو کھلے ہیں۔ ہماری یہ پالیسی ہے اب کسی افغان بھائی پر گولی نہیں چلانی۔ کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد فائرنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایئرپورٹ کے اندر اب بھی امریکی فوج موجود ہے۔ دنیا بھر کی نظریں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر بھرپور کوریج کے لیے ARY نیوز کا نمائندہ کابل میں موجود۔ افغانستان کے اندر حکومت سازی کا عمل ہے، اس میں ہمارا جو ایک رسپانسبل کردار ہے، ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہندوستان افغانستان کے اندر مداخلت سے باز رہے۔ ہندوستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ۔ خطے کے فیصلے میں پاکستان کی مرضی شامل ہوگی۔ بھارت کا افغانستان کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں، مداخلت سے باز رہے اور اپنا کام کرے۔ افغان حکام کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں اشرف غنی نے عمران خان کی بات مانی ہوتی تو آج صورتحال الگ ہوتی۔ دیکھیں طالبان بھی مخلوط حکومت ہی بنانے جا رہے ہیں۔ BLA اور TTP کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغان حکام نے اعلان کیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے 9 دن، وزارتوں اور اہم عہدوں پر تقرریاں شروع۔ مرکزی بینک کے استعفا کے بعد قائم مقام وزیر تعلیم بھی مقرر کر دیا گیا۔ لڑکیوں کے اسکول کھول دیے گئے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی جس میں برقع پہنی لڑکیوں کو بڑی تعداد میں اسکول جاتے دیکھا گیا ہے۔ طالبان کا انسداد پولیو کے اقدامات جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈاکٹر ہجرت اللہ نبی افغان انسداد پولیو کے سربراہ مقرر۔ طالبان حکومت جلد ملک میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کرے گی۔ طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر سے ڈائریکٹر CIA ولیم برنز کی کابل میں خفیہ ملاقات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پیر کو ہونے والی ملاقات میں کابل کی صورتحال اور سفارتی معاملات پر بات چیت ہوئی۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے CIA ڈائریکٹر اور ملا عبدالغنی برادر کی ملاقات کی تردید کر دی۔ پاکستان افغانستان میں جامع سیاسی تصفیے کا حامی ہے۔ افغان قیادت کی جانب سے بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ عالمی برادری کو افغانستان میں معاشی بحالی پر مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی کی آسٹریلوی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ باہمی تعلقات، افغان صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ IMF کا افغانستان سے انخلا کے حوالے سے پاکستان کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کو خط، انخلا سے متعلق پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا۔ اچھی بات ہے کہ اتنے سے بعد PDM نے یہ سوچا کہ جلسہ رکھے۔ ویلکم بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ مدد کرے ان کو اور PDM کا جلسہ کو کامیاب کروائے۔ بلاول بھٹو نے کراچی میں PDM کے جلسے کی حمایت کر دی۔ کہا لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان کے جلسے کو کامیاب کرائیں۔ اچھی بات ہے اتنے لمبے عرصے کے بعد جلسہ کر رہے ہیں، حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں۔ PP چیئرمین کی کراچی کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا MQM اور PTI خود کچھ کرتی ہے نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ کراچی تبدیل ہو رہا ہے، وسائل کم ہیں مگر مزید کام کریں گے۔ PDM کا مستقبل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لنڈن میں اپنی شادیاں وادیاں کرائیں گے۔ اب ان کے پوتے وغیرہ بھی ہوں گے، ظاہر ہے لنڈن میں 1-2 فلائٹس اور خریدیں گے۔ فضل الرحمان صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب لنڈن جاتے ہیں مبارک دینے۔ PDM کا مستقبل یہی ہے کہ لندن میں شادیاں کرائیں گے۔ فواد چودھری کا اپوزیشن پر طنز، کہا لندن میں پوتے پوتیاں بھی ہوں گے تو پھر نئے فلیٹ بھی خریدیں گے۔ دیکھنا ہے مولانا فضل الرحمان مبارکباد دینے لندن کب جاتے ہیں۔ مریم بی بی بھی یہی چاہتی ہیں کہ مبارکباد دینے لندن جانے دیا جائے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا انتخابی اصلاحات روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، سیاسی چیلنجز سے نمٹنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ کابینہ نے انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز منظور کرنی۔
سینیٹ اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کو انتخاب کے بعد 60 روز میں حلف اٹھانا ہوگا. حلف نہ اٹھانے پر سیٹ خالی تصور ہوگی. آرڈیننس کے اجرا کے لیے بل صدر مملکت کو بھیجا جائے گا. پی ڈی ایم کے کراچی جلسے میں مریم نواز نہیں، شہباز شریف شرکت کریں گے. شہباز شریف 3 دن کراچی میں قیام کریں گے. پیر بگارہ، جلال محمود شاہ اور امیر بخش بھٹو کے گھر جائیں گے. سندھ سے اہم شخصیات کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا بھی امکان. مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل مستعفی. لیگی رہنما مسلم لیگ ہاؤس میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر دل برداشتہ تھے. لیگی رکن اسمبلی کھیل داس نے تصدیق کر دی. راولپنڈی پیر بدھائی میں مدرسے کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کیس میں اہم پیش رفت. سول جج نے مفتی شاہ نواز کے خلاف زیادتی کیس میں JIT بنانے کا حکم دے دیا. تفتیشی افسر سب انسپیکٹر کو تفتیش کرنے سے روک دیا. شیخوپورہ میں دوران ڈکیتی خاتون سے مبینہ زیادتی. اہل خانہ کا کہنا ہے 2 ڈاکوؤں نے حاملہ خاتون سے بھی زیادتی کی کوشش کی. پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا، زیادتی کا نہیں. IG پنجاب کا نوٹس، رپورٹ طلب. پولیس نے واقعے میں نامزد 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. اسلام آباد میں ویڈیوز اور تصاویر سے لڑکی کو بلیک میل کرنے کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. لڑکی کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. ویکسین لگوائے بغیر اب کوئی کام نہیں ہو سکے گا. NCOC نے ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا. 30 اگست کے بعد اسکول ٹرانسپورٹر بغیر ویکسین کام نہیں کر سکے گا. 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ کرانے والے کو پاکستان آنے کی اجازت ہوگی، نہ پاکستان سے باہر جانے کی. 15 ستمبر کے بعد موٹر ویز پر سفر کے لیے کم از کم 1 ڈوز لازمی ہوگی. 15 اکتوبر کے بعد موٹر ویز پر سفر کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی ہوگی. اسد عمر کہتے ہیں کسی کو اپنی صحت کے ساتھ دوسروں کی صحت کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دے سکتے. ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں 50 سال سے زائد عمر کے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے بوسٹر کی تجویز زیر غور ہے. ملک میں کرونا کے مزید 91 مریض انتقال کر گئے. مجموعی اموات 25,094 ہو گئیں. 4,075 نئے. پاکستان کا فتح 1 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ. راکٹ سسٹم کامیابی سے روایتی وار ہیڈ لے جانے اور ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. DG ISPR کا کہنا ہے ویپن سسٹم سے دشمن پر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت میں بہتری آئی ہے. پشاور BRT کے کھڈے اس نیب چیئرمین کو نظر نہیں آتے، کیونکہ نظر کی حد جو ہے وہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر ختم ہو جاتی. راولپنڈی میٹرو کیس، شہباز شریف خود پیش نہ ہوئے، لیگی قیادت کے ہاتھ جواب بھجوا دیا. کہا سوال نامہ دیا جائے، تحریری جواب دوں گا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں چیئرمین نیب کی نظر کی حد صرف شہباز شریف، مریم نواز تک ہے. نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے. عمران صاحب کو کوئی کال اپ نوٹس نہیں دیا جاتا. نیب کے ایمان کے دن تھوڑے رہ گئے. مراد علی شاہ پنجاب پر الزام لگانے کے بجائے سندھ میں پانی چوری روکیں. وزیر آبی وسائل مونس الہی کہتے ہیں سندھ کو پنجاب کے مقابلے میں 35% کم پانی دینے کا الزام غلط ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو کوئی پانی کے غلط اعداد و شمار بتا رہا ہے. ارسا تمام صوبوں کے آبی مفادات کا یکساں محافظ ہے. آبی صورتحال میں بہتری کے بعد بھی پنجاب کو کم پانی دیا جا رہا ہے. کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز کو نکالنے کی کوششیں جاری. ٹگ بوٹ جہاز کو گہرے پانی میں لے جانے میں ناکام. جہاز کو 1000 میٹر تک کھینچنے کے بعد رسہ ٹوٹ گیا. جہاز دوبارہ ساحل کی جانب کھسکنے لگا. کراچی کے علاقے فیروز آباد میں کوریئر کمپنی کے دفتر میں ڈکیتی. ملزمان عملے کو یرغمال بنا کر 10 لاکھ روپے لوٹ کر فرار. کیش وین سے 20.5 کروڑ لوٹنے کا کیس. عدالت نے گرفتار 2 ملزمان کو 30 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. نئی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاہکام چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا. منصوبے پر 4 ارب 23 کروڑ سے زائد لاگت آئے گی. شفاف ٹریڈنگ اور لینڈ ایکوزیشن کی مد میں 39 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کی بچت ہوگی. عثمان بزدار کہتے ہیں فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے شجرکاری کی جا رہی ہے.
2 साल में 194 अरब की सरमायाकारी हो चुकी है। सिक्योरिटी इदारों से चीनी वर्कर्स के लिए फूल प्रूफ निज़ाम की दरख्वास्त की है। माफ़न खसूसी खालिद मंसूर कहते हैं चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान भी चीन जाएंगे। खसूसी इकनॉमिक जोन पर कंपनियों के मसाइल से मुतालिक ताउन करेंगे। कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 कानकन जाम बहक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। गवादर खुदकुश बम धमाके में जख्मी होने वाला एक और बच्चा दम तोड़ गया। जाम बहक बच्चों की तादाद 4 हो गई। IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $3.25 अरब मुंतकिल कर दिए। डॉलर मुंतकली के बाद मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर $27.4 अरब हो गए। नया चेयरमैन PCB कौन होगा? मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। एहसान मानी की 24 घंटे में वज़ीर आज़म से दूसरी मुलाकात। डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात के बारे में तफसील से बताया। ICC इवेंट से मुतालिक होमवर्क मुकम्मल करके भी ब्रीफ किया। नए चेयरमैन PCB के नाम का ऐलान जल्द मुतवक्के। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, ड्रेसिंग रूम्स और ग्राउंड का जायजा लिया। PCB के सिक्योरिटी ओहदेदारान ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। पाक वेस्ट इंडीज जमैका टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत। आखिरी रोज 329 रन की ताकुब में मेजबान टीम मुश्किलात का शिकार। 4 खिलाड़ी 73 रन पर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 6 विकेटें। वेस्ट इंडीज को 250 से ज्यादा रन दरकार हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2135 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।